إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذ من شر نفسي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی مدد اور نصرت کے ساتھ خلاصہ مضامین قرآن کا یہ ہمارا پانچواں دن ہے، اور ہم سورہ مائدہ سے انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ مائدہ کے لفظی معنی دسترخوان کے ہیں، اور آپ کے لیے بھی روزانہ دسترخوان لگتا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے ان سے ایک تقاضا کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک ایسا دسترخوان اللہ کی طرف سے نازل ہو جس پر کھانے چنے ہوئے ہوں، اور پھر ہم مانیں گے کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور ہم آپ کو اللہ کا نبی مان کر آپ کی فرما برداری کریں گے۔ یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، وہاں میں تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کروں گا، لیکن ابھی پہلے رکوع سے چونکہ آغاز ہو رہا ہے، تو پہلے رکوع میں تین بڑی اہم اور بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جس بات سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، جو بھی وعدہ کسی کے ساتھ کرتے ہو اسے پورا کرو۔ انسان کی پوری زندگی معاہدوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے، کہ جب اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام انسانی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، یہ کہہ کر کہ قالوا بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا۔ اس وقت سے لے کے انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے۔ اللہ نے بہوش و حواس جو ہے شعور کے ساتھ وعدہ لیا، جو قول و قرار بغیر کسی شعور کے ہو اس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی عدالت میں جو قول و قرار کیا جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، میں بقائمی ہوش و حواس یہی قرار کرتا ہوں، لیکن وہاں کا ہوش و حواس جو ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا، روح کے ساتھ۔ گویا کہ روح نے شعوری طور پر اپنے رب کو پہچانا اور اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، تمام انسانوں کی روح۔ اس لیے ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے۔ پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی تو قول و قرار ہے نا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، یہ بھی قول و قرار ہے۔ پھر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد
چاہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ پھر عام ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یونیورسٹی کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے کہ میں ان کو فالو کروں گا۔ ایک امپلائی کسی جگہ جاب حاصل کرتا ہے تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کسی بھی آرگنائزیشن کی ہوتی ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ سائن کرتا ہے، وہ معاہدہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر ہماری فیملی کا آغاز جو ہے، سوشل لائف کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے، تو نکاح بھی تو ایک معاہدہ ہے نا، گواہوں کی موجودگی میں قول و قرار۔ اس معاہدے کے پورا کرنے کو عام بات نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ الفاظ یہ ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ تو پوری زندگی ہماری جو ہے وہ وعدوں پر اور معاہدوں پر جو ہے وہ محیط ہے۔ ہر جگہ اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اور منافق کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ منافق وعدہ پورا نہیں کرتا۔ جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے وہاں اس کی ایک خرابی یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ دوبارہ اس سے زیادہ اس میں بات نہیں کی جا سکتی۔ اب اگلی بات، دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں، معاشرتی زندگی کے اندر کوئی بھی انسان اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا، باہمی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کسی بھی جگہ رہتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی جان پہچان کے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہیں، کوئی ہو سکتا ہے آپ کا مخالف بھی ہو، یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اب باہمی تعاون کس بنیاد پر کیا جائے؟ اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی، اور اگر کسی کے ساتھ عدم تعاون کرنا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اب اس کے لیے بھی ایک اصول دے دیا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ نیک کاموں میں کوئی بھی اچھا کام ہے، نیک کام ہے، خیر کا کام ہے، اس کی طرف کوئی بلائے بڑی خوشی کے ساتھ جاؤ، دل کی آبادگی کے ساتھ تعاون کرو، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس میں یہ نہ دیکھو کہ یہ تو ہمارا ساتھی نہیں ہے، یہ تو ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ تو ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ تو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ ان باتوں کو نہیں دیکھو، دیکھو وہ کیا رہا ہے، وہ کس طرف بلا رہا ہے۔ تو نیکی کے کام میں ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ بھی ایک قسم کا تعاون ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی درس دے رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، تو جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ ایک قسم کا تعاون ہے نیکی کے اندر جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سامنے کچھ لوگ موجود ہوں گے تو آدمی بیان کر سکے گا نا، ورنہ اکیلا آدمی تو نہیں بیان کر سکتا۔ یہ بھی ایک باہمی تعاون کی ہی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری ان کاموں کے اندر تعاون کرو۔ اور عدم تعاون، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو کہ جی میرا تو دوست ہے، میں نے تو ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ بے شک وہ غلط بھی ہے لیکن ہماری پارٹی کا ہے نا، کیا کریں، دیکھیں میرا ہمسایہ ہے نا جی، میں نے تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ نہیں بھائی، دین نے اصول دیے، اصولی رہنمائی دی ہے اور اس پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ اگر ہم ان دینی اصولوں پر عمل خود نہیں کریں گے تو پھر ہم کس سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں نے ہماری باتیں اپنا لی، وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ جناب بدیانتی نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو دنیا میں جو لوگ ان اصولوں کو اپنائے گا دنیا میں بھی وہ ترقی کرے گا اور آخرت میں اس کی کامیابی یقینی ہے۔ ہم تو جو کچھ بھی اگر نیکی کے کام میں تعاون کریں گے اور برائی کو روکنے کے حوالے سے عدم تعاون کریں گے، اسے سمجھائیں گے یہ غلط کام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں آخرت کا نقصان ہے، جب ہم یہ سمجھائیں گے تو ہمارے پیش نظر تو آخرت بھی ہے نا، اللہ کی رضا اور ناراضگی بھی ہے نا۔ تو غیر مسلم تو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا آخرت کے حوالے سے۔ تو ہمارے لیے یہ اصول ہے،
وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے، گناہ کے، ظلم اور زیادتی کے کام میں کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو، بے شک کوئی بھی ہو، کسے باشد، حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، باپ بھی کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ ہو، ہمسایہ کیوں نہ ہو، اپنی پارٹی کا کیوں نہ ہو، باس ہی کیوں نہ ہو، جو غلط کام کا حکم دے اس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، جو غلط بات کی طرف بلائے اس کے ساتھ اس کی تائید نہیں کی جائے گی، اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسری بات اسی رکوع کے اندر جو ایک بشارت کے طور پر کہہ دیجئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تکمیل دین اس کی بشارت ہے۔ اب ظاہر ہے دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، الیوم آج کے دن، اکملت لکم میں نے مکمل کر لیا تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے پوری کر دی آپ نے تمہارے اوپر اپنی نعمت، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ یہ دین اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند ہے، اور اللہ نے اسے پورا عطا کیا ہے، پورا دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا دین نازل ہوا، اس کی تکمیل ہوئی۔ گویا کہ یہ آیت بھی تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کی دلیل ہے، ختم نبوت اور ختم رسالت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ جب دین مکمل ہو گیا، ایک نبی کے ذریعے سے ایک کام پورا ہو گیا، تو پھر کسی اور جھوٹے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کسی اور دین کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کسی اور دین کی نہ ضرورت ہے نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ ختم نبوت پر بھی یہ دلیل ہے، ختم رسالت پر بھی یہ دلیل ہے، اور تکمیل رسالت پر بھی یہ دلیل ہے، یعنی دین مکمل ہوا ہے، نامکمل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا، ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو سنوارنے والا اور بنانے والا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 2۔ رکوع نمبر 2 میں ایک تو وضو کے فرائض ہیں جو بتائے گئے، 4 فرائض ہیں وضو کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی تیاری کرنے کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض ہے اپنے چہروں کو دھو لو، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک، یہ ایک فرض ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنے بھی دھلنے چاہیے، ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرض ہیں جو وضو کے ہیں بیان کیے گئے، اور اسی آیت کے اندر تیمم کے فرائض بھی بیان کر دیے گئے۔ تیمم کے 2 ہی فرائض ہیں۔ اگر کسی صورت میں تمہیں غسل کی یا وضو کی ضرورت ہے اور پانی یا تو اویلیبل نہیں ہے، یا یہ ہے کہ تم کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ تمہیں پانی نقصان دہ ہے تمہارے لیے، 2، یا تیسری صورت یہ کہ پانی بھی موجود ہے، تم بھی ٹھیک ہو لیکن حالت سفر میں ہو، اور پانی اتنا ہے کہ جو صرف پینے اور جان بچانے کے کام آ سکتا ہے، اگر اس سے وضو کرو گے تو وہ ختم ہو جائے گا اور تمہاری جان کو خطرہ پیدا ہو جائے، تب بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ؟ تب بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ اب اس کے لیے صرف یہ ہے کہ بس یہ 2 ہاتھ اپنے یوں زمین پر مارے، اور اس کے بعد اس کو جو اضافی مٹی ہے جھاڑ لے، اور پہلا فرض اس کا یہ ہے کہ اپنے چہرے پر اس کو مل لیا جائے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کو پھر یوں نئے سرے سے لگا کے پھر اس کو جھاڑ کے اور پھر اس طریقے سے ہاتھ کو جو ہے کونیوں سمیت کور کر لیا جائے، اور اللہ کے حکم سے پاکیزگی اور طہارت حاصل ہو گئی۔ اب آپ مکمل طور پر باوضو بھی ہیں اور غسل کے ساتھ بھی ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دین کے احکامات، یہ ہے شریعت کی تعلیمات، اور یہ ہے انسان کے لیے سہولتیں۔ جہاں مشکل میں آپ ہیں وہاں آپ سے وہ مشکل کو ہٹا دیا گیا۔ پانی تھوڑا ہے تیمم کر لو، بیمار ہو نقصان دہ ہے پانی تب بھی تیمم کر لو۔ اتنی رعایتیں ہیں شریعت کے اندر، ہم عمل کرنے والے تو بنے۔ اچھا، اسی طرح پھر اگلی بات اسی رکوع کے اندر کہی گئی کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں عدل کرو۔
عدل کرنا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ گویا کہ متقی ہونے کی ایک علامت اور پہچان یہ بھی ہے کہ متقی اور پرہیزگار انسان ہر حال میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ ٹیسٹ کیس کہاں ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ جب آپ عدل کے منصب پر فائز ہو اور آپ کے سامنے کسی دشمن کا کیس ہو، پھر بھی آپ عدل کا پیمانہ اور عدل کا ترازو اس کو گرنے نہ دیں، عدل کو نافذ کریں، انصاف کریں، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور اس میں بھی وہی اصول کار فرما ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارا جاننے والا ہے، تمہاری برادری کا ہے، تمہیں اس نے کسی ذریعے سے اپروچ کیا ہے تو لہذا تم اسے کوئی فیور دے دو جو کہ اس کا حق نہ بنتا۔ نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ اعدلوا، عدل کرو، تقویٰ کے یہی زیادہ قریب ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ اور پھر میں نے جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دیکھیں اسلام کا کیچ ورڈ یا کی ورڈ جس کے پوری اسلام کی تعلیمات جس کے گرد گھومتی ہیں وہ ہے انصاف، جسٹس، عدل۔ اور عدل صرف عدالت میں نہیں، عدل گھر میں بھی چاہیے، عدل آفس میں بھی چاہیے، عدل مارکیٹ میں بھی چاہیے، عدل و انصاف دوستوں میں بھی چاہیے، عدل و انصاف عام انسانی سطح پر بھی چاہیے، معاشرے کے ہر لیول پر، معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر، معیشت کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، عدالت کی سطح پر۔ عدالتیں ایک سمبل ہوتی ہیں، ان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ انصاف کرے گی، ان کے بعد سائن آف جسٹس، ترازو جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے یہ اب سب جانتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی عدالتوں میں کتنا انصاف ہوتا ہے اور کس طرح انصاف کا قتل ہوتا ہے، یہ اب جو ہے وہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں، سب لوگ جو ہے وہ اس سے باخبر ہیں۔ رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 3 میں قوم بنی اسرائیل کا ایک طرز عمل ہے جو بیان کیا گیا۔ قوم بنی اسرائیل کا بڑا اونچا مقام تھا، اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن پھر غضب بھی انہی پر بھڑکا جو جتنے لاڈلے ہوتے ہیں جب وہ حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر اس لیے کہ ان پر انعامات تو بہت کیے، اب بجائے اس کے کہ وہ ان انعامات کے نتیجے میں وہ شکر گزار بنتے، وہ نافرمان بنتے چلے گئے، وہ بگڑتے چلے گئے، تو پھر غصہ بھی اتنا ہی آتا ہے جتنا آدمی کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، جب وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ کام چور بن جاتا ہے تو پھر اتنا ہی اس پر غصہ بھی آتا ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا کہ اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، مزید اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ انہوں نے عہد شکنی کی، وعدے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑا، اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی لعنت ان پر برسی، اللہ کی ناراضگی ان پر، اور پھر اس کی پوری چارج شیٹ ہے جو اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پھر آخر میں انہیں اس رکوع کے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو جس نبی آخر الزماں کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اب بھی موقع ہے تمہارے پاس کہ اب اس پر ایمان لے آؤ، اور جس کتاب مقدس کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے کہ اس نبی پر ایک کتاب بھی نازل کی جائے گی، تو تم جو ہے اس وہ قرآن مجید بھی نازل ہو چکا، وہ نبی بھی آ چکے، اب بھی موقع ہے تمہارے لیے۔ اہل کتاب کو تو ہم سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے پہلے۔ یہ عرب جو ہے یہ تو ناواقف تھے، ان کی طرف تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ یہود و نصارہ، جیوز، بنی اسرائیل، ان کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور انبیاء اور رسل کا ایک پورا سلسلہ ہے، لیکن جب انہوں نے وعدہ خلافیاں کی تو پھر ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اور پھر کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ان کو پھر دوبارہ ایمان لانے کی دعوت ہے کہ اب بھی موقع ہے، اس لیے کہ زندگی کے آخری سانس تک اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کسی انسان کو ہدایت دے دے، وہ ہدایت کا طلبگار بن جائے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تو یہ تو ہر انسان کے بارے میں ہے، ان کو بھی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لے اپنے طرز عمل کی، اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو پھر دوبارہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے حقدار بن سکتے ہیں۔
رکوع نمبر 4 ہے، اس میں شریعت کے حوالے سے جو ان کا اعراض ہے بنی اسرائیل کا، وہ بڑا واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، نبی اور رسول جو اللہ نے بھیجے اور ان پر جو وحی نازل کی، وہ اس لیے تھی کہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، انبیاء اور رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اور ان کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی وہ اصلاح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کر فلسطین کی طرف جہاد کریں اور اسے فتح کریں، اور وہاں پھر ہم فرعون کی غلامی سے لے کر نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں اور فلسطین کو فتح کر لیں، اور پھر وہاں جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اس وقت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہاں عمالقہ قوم جو ہے وہ آباد تھی، اور وہ بظاہر بڑے ظالم اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں امید دلائی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے شہر کی طرف بڑھو گے، اللہ ان کے دلوں میں رعب طاری کر دے گا اور وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور تمہیں فتح ہو جائے گی۔ لیکن یہ غلامی کے اندر رہ کر اتنے بزدل اور کمزور ہو چکے تھے کہ ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں پیدا ہوا کہ ہم ایک نبی کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں نکلیں اور جہاد کرنے کے لیے چل پڑیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جانے، جا کے ان کے ساتھ لڑو، جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے، جب شہر خالی ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ اللہ کی رضا ایسے تو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبی کی حکم کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی، پھر ان پر جو ہے وہ جب ان کا یہ رویہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس نبی نے ان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہوں، جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہو، اور فرعون جیسی وقت کی بادشاہ طاقت کو چیلنج کر کے اور پھر ایک تدبیر کے ساتھ پوری قوم کو وہاں سے نکال کے لے آئے ہوں، اور وہ قوم آگے نبی کا ساتھ دینے سے انکار کر دے، اور اسی قوم پر اللہ نے من و سلوہ بھی نازل کیا، اسی قوم کے لیے اللہ نے 12 چشمے بھی جاری کیے ہوں، اسی قوم پر اللہ نے صحرا کے اندر جو ہے وہ بادلوں کا سایہ بھی کیا ہو، اور اس سب کے باوجود وہ نبی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں، تو پھر نبی کے اوپر کیا گزرتی ہے، پھر اس اللہ کے رسول کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ میرا اختیار تو بس اپنی ذات پر ہے، یا میرا بھائی ہارون میرے ساتھ ہے، میرا اس میں اختیار ہے، باقی یہ فاسق قوم، فاسق نافرمان، احکامات کو توڑنے والے، یہ فاسق قوم، اب اس کے اور میرے درمیان علیحدگی فرما دے، میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ نتیجتاً 40 سال تک وہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہے بغیر کسی منزل کو سر کیے، 40 سال تک عذاب کی شکل میں۔ یہ ان پر ایک آزمائش آئی نبی کی اس بد دعا کے نتیجے میں، تو بہرحال یہ واقعہ بھی ہوا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 5۔ اس میں تاریخ انسانی کا پہلا قتل جو ہوا اس کا ذکر ہے، تاریخ انسانی کا پہلا قتل۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ حابیل اور قابیل کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا۔ اب واقعہ وہ اگر بیان کروں گا تو پھر ظاہر ہے زیادہ وقت جو ہے وہ لگے گا، واقعات کو بیان کرنے سے میں اس خلاصہ مضامین کے اندر جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، طے یہ پایا کہ اللہ کے ہاں نظر پیش کرتے ہیں، قربانی لیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے سمجھ لے کہ وہ حق پر ہے۔ لہذا دونوں نے قربانی دی۔ پہلے تو آپس میں ایک دوسرے کو، پہلے بڑے بھائی نے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، پہلے تو قابیل نے دھمکیاں دی، جب دھمکیاں دی اور قتل تک کی دھمکی دی تو حابیل نے مشورہ دیا کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ آپس میں نظر دیتے ہیں اللہ کے نام کی، اور اگر جس کی نظر قبول ہو جائے بس وہ سمجھ لے کہ حق پر ہے۔ تو اس وقت
نظر دینے کا یا قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی آپ چیز قربانی دینا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں، اس کو کسی پاکیزہ جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک بجلی آتی، آگ آتی جو اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، ختم کر دیتی، اور وہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی دی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کے دل میں پھر ایک حسد اور بغض جو ہے اس نے انگڑائی لی، اور اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور بالآخر حضرت اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو تاریخ انسانی کا یہ پہلا قتل، اور آگے پھر اسی رکوع کے اندر بیان کیا گیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی رسم ڈال دی، ایک ایسا طریقہ ایجاد کر دیا، ایک ایسی بات اس نے معاشرے میں کر دی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ اب قیامت تک جتنے قتل بھی ہوں گے ان کو راہ دکھانے والا کون ہے؟ قابیل، اور اس کے اوپر سب کا بوجھ ہے۔ اور حابیل ناحق مارا گیا، اور حابیل نے کہا کہ بھائی اللہ قربانی صرف نیک لوگوں کی قبول کرتے ہیں، آپ اپنی نیت درست کر لو، یہ جو نیت کا فطور ہے نا اس کو درست کر لو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، جو عمل بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، خلوص کی بنیاد پر ہو، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تمہاری نیت میں فطور۔ بھائی کو غصہ آیا، اس نے قتل کر دیا۔ اب اللہ نے پھر آگے وہ اصول بیان کر دیا کہ جس کسی انسان کو ناحق قتل کیا گیا، کسی ایک انسان کو، اور جس نے قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کسی ایک انسان کو بھی بچانے کا اہتمام کیا کہ کسی کی زندگی خطرے میں تھی، اب بسا اوقات ہاسپٹل سے ایسی اپیل آ جاتی ہے نا کہ فلاں مریض خطرے میں ہے، اور اس کے لیے کوئی ریئر گروپس ہیں بلڈ کے کہ بھئی یہ گروپ جو ہے وہ مل نہیں رہا، اگر کوئی جو ہے وہ فوری طور پہ رابطہ کرے، اور کوئی نہ کوئی ہمت کر کے پہنچ جاتا ہے اور جا کے بلڈ دے دیتا ہے، یا کسی کا کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس میں اس کی جان خطرے میں ہے تو وہ کوئی آدمی حل کر دیتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی، ایک انسان کو زندگی بخشی، یعنی یہ زندگی بچانے والوں میں شمار ہوگا اور وہ زندگی کو ختم کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اس سے آگے پھر جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 6۔ اچھا، رکوع نمبر 5 کی ایک اہم بات جو ہے اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس میں جو قتل و غارت گری کرتے ہیں اور زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، جنہیں عام طور پر ہم دہشت گرد کہتے ہیں، ان کی سزا بھی ہے جو بیان کی گئی۔ اور دہشت گردوں کی سزا جو عام فتنہ اور فساد پھیلانے والے، اللہ نے کیا بیان کی کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں، ایک طرف سے ایک بازو کاٹو، ایک طرف سے ایک ٹانگ کاٹو، اور ان کو کھلے عام چھوڑ دو، یہ ان کی سزا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر چند دہشت گردوں کو اس طرح کی سزا دے دی جائے تو اس معاشرے کے اندر کبھی دہشت گردی ہوگی؟ اچھا، اسی طرح آگے بالکل اس سے ملتی جلتی بات ہے جو اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور مرد ہے یا عورت؟ اب یہ چھٹے رکوع کی بات ہو رہی ہے۔ چور مرد ہے یا عورت؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ معاشرے میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں، لوگوں کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، نہ تو برآمد ہوتی ہیں، نہ چور پکڑے جاتے ہیں، نہ کسی کو سزا ہوتی ہے، اور عام طور پہ مشہور ہوتا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں، جو رکھوالے ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں، جو انصاف والے ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور چور بھی صحیح نہیں پکڑے جاتے اور کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح چور پکڑ کر پورے ڈسٹرکٹ لیول پر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا تحصیل لیول پر ایک ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پورے علاقے میں چوری نہیں ہوگی۔ اور اسلام کی سزاؤں کو پبلکلی نافذ کرنا چاہیے، پبلکلی، تاکہ عوام دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ چور مرد ہے یا چور عورت، اس کے ہاتھ کاٹو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیرت النبی کے اندر بھی ایک واقعہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑے خاندان کی عورت جس کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی تھی، کسی کا قیمتی ہار چرا لیا تھا۔ بہت لوگوں نے اپروچ کیا، ایون کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اپروچ کیا۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے اور وہ بولے بیٹے تھے، ان کے ذریعے سے کہ کسی طریقے سے یہ
ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے یہ ٹل جائے اور اس میں کوئی رعایت پیدا کر دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ آپ نے کہا تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے، پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ اگر کوئی امیر اور بڑا اور صاحب حیثیت کوئی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی عام معاشرے کا فرد جو ہے وہ کوئی جرم کرتا تھا تو اسے پکڑ کے سزا دی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہ، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حالانکہ اس بات کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، لیکن آپ نے سمجھانے کے انداز میں بتایا کہ اللہ کے احکامات کو تو اللہ کے نبی اس طرح نافذ کرتے ہیں، اس میں کسی کی روح رعایت نہیں ہوتی۔ اچھا اب مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، یہ جو باتیں ہیں کہ دہشت گرد جو ہے یا فتنہ فساد پھیلانے والے جو ہیں ان کو پکڑ کے سزا دی جائے، اور یا چور جو ہے ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کسی انڈیویجول کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اور کون سی حکومت کرے گی؟ یہ موجودہ حکومتیں کریں گی۔ سارے چور ڈاکو تو خود ان کے اندر بیٹھے ہوئے، ان سب کے ہاتھ نہیں، ان کی تو گردنیں کٹیں گی اگر اسلامی اسلامی جو ہے وہ نافذ۔ اسی لیے تو اسلامی اسلام کو یہ نافذ نہیں کرتے، سارے مجرم تو ساتھ شامل ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے تو پھر اسلامی نظام حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ احکامات یہ کسی انڈیویجول کو اتھارٹی نہیں دی جا سکتی کہ تم جہاں بھی کسی چور کو پکڑو اس کا ہاتھ کاٹ دو، بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس سے تو اور فتنہ فساد پھیلے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکو پکڑ لیتے ہو یا کوئی ایسا فتنہ دہشت گرد پکڑ لیتے ہو اس کو تم مار دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس کا موقف سنا جاتا ہے۔ عدالت، اسلامی عدالت کا کام ہوتا ہے کہ اس کی بات سنے، اس کو صفائی کا موقع دے، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ کرے اور اس کو سزا دے۔ اللہ کی ہاں قیامت کے دن بھی بڑے سے بڑے مجرم بھی پیش ہوں گے نا، تو ایسے ہی تھوڑی ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، انہیں دکھایا جائے گا، انہیں پوچھا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، دیکھو یہ ہے تمہاری کتاب زندگی، ذرا پڑھو اسے، دیکھو جو کچھ اس میں ہے کیا کچھ غلط ہے؟ کوئی آدمی نہیں بول سکے گا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، کوئی غلط نہیں کہہ سکے گا، جو ریکارڈ ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اسی کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور جزا اور سزا ہوگی۔ تو یہ جزا اور سزا کا جو نظام ہے اگر اس کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق لانا ہے تو اس کے لیے اسلامی نظام حکومت کی ضرورت ہے، اور اسلامی نظام حکومت کے لیے صالح افراد کی ضرورت ہے۔ یہ موجودہ دور کے جو لوگ ہیں جو بھی سیاست کے اندر انوالو ہیں یا حکومت کے اندر انوالو ہیں، ان کو تو اپنے پورے قانون کے اندر جو دو شقیں ہیں جسے 62 63 کہا جاتا ہے، 62 63، یہ تو ان پر پورا نہیں اترتے، جس کے اندر صرف جھوٹ نہ بولنا اور امانت داری کا پاس کرنا اور وعدہ پورا کرنا، یہ چند بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ان پر پورے نہیں اترتے۔ اس لیے ان لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کوئی اسلام کو نافذ کریں گے اور اسلام کی کوئی خدمت کریں گے، بلکہ یہ تو اسلام والوں کو مٹانے کے چکر میں، جو لوگ بھی کوئی اسلامی نعرہ لے کر میدان میں آتے ہیں یہ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی نظام حکومت کی ضرورت ہے، اور اسلامی نظام حکومت معاذ اللہ کوئی ظلم کا نام نہیں ہے، عدل کا نام ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا ایک حکم، اللہ کی ایک حد روئے زمین پر نافذ کرنے کی اتنی برکات ہوتی ہے، اتنی برکات ہوتی ہے، جتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک بارش کسی ویرانے میں ہو، اس کے بعد جو اس کے اندر جو ہے وہ رونق آتی ہے، تازگی آتی ہے، اور جس طرح اس کے اندر جو ہے وہ گل و گلزار ہو جاتا ہے، اتنی برکات ہوتی ہیں اللہ کے ایک حکم اور ایک حد کو نافذ کرنے کے نتیجے۔ اب تو اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور بے بس ہوتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے منکرات ہیں جو پل رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر اگلا رکوع ملا ہوا ہے آپس میں، یہ مضامین بعض اوقات ایک تسلسل کے ساتھ بھی چلتے ہیں، بعض اوقات فوراً بدل جاتا ہے عنوان، کیونکہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا یہ خطبے کا اسلوب ہے، یہ عام کتاب کا اسلوب نہیں ہے، نثر کا نظم کا وہ نہیں ہے، یہ خطبے کا ہے، یہ عام چیپٹرز کا نہیں ہے کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ اس طریقے سے مکمل کیا جائے گا کہ اس میں ایک بات کو ہی لے کر چلے گی آخر تک، نہیں۔ خطبے میں جس طرح خطیب کبھی ماضی کی، کبھی حال کی، کبھی مستقبل کی، کبھی جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی، کبھی جو گزر گئے ان کی بات کرتا ہے،
ایک دم جو اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب بھی یہی ہے کہ اس میں کبھی جو ہے وہ موجودہ امت مسلمہ، کبھی سابقہ امت مسلمہ، کبھی موجودہ مسلمان، کبھی گزرے ہوئے مسلمان، کبھی آنے والا وقت، اس طرح خطاب کیا جاتا ہے۔ تو اب جو آگے بات آ رہی ہے رکوع نمبر 7 کے اندر، اس میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہا گیا ہے۔ اب یہ کہا تو گیا بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں، لیکن اس کو جنرلی ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں تو بات وہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ 3 آیات میں 3 دفعہ اس بات کو رپیٹ کیا گیا۔ قرآن مجید میں جو بات رپیٹ کی جائے کیا وہ بغیر کسی حکمت کے ہیں؟ اللہ کا حکم تو ایک دفعہ بھی کافی ہے، اللہ کی بات کی ہوئی تو ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ یہ اصل میں اس چیز کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو اجاگر کرنے والی بات ہے۔ اگلا رکوع جو ہے، اب اس میں پھر رکوع نمبر 8، اس میں پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کے ساتھ اپنی دوستیاں، اپنا تعلق اور بڑھا کے، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے یہ پیغام آ گیا، ہمیں فلاں ملک سے یہ پیغام آ گیا، اس نے اس کے حق میں بیان دے دیا، اس نے اس کے حق میں بیان دے دیا، اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا واضح حکم ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور خطاب یا ایھا الذین آمنوا، عام الفاظ میں نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پناہ گاہی وہی ہے۔ ابھی امریکہ بہادر جس کی قبر پر ہاتھ نہ رکھے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور وہ صدر نہیں بن سکتا، اور وہ اور کسی منصب، کوئی منصبدار نہیں بن سکتا، کسی بڑے عہدے پر نہیں آ سکتا۔ اور IMF اور ورلڈ بینک کی جو طاقتیں ہیں جن پر جیوز کا قبضہ ہے، وہ جناب آپ کو اپنا بجٹ نہیں بنانے دیتی جب تک آپ ان کی شرائط کو نہیں مانتے۔ کس طرح وہ تمہارے مخلص ہو سکتے؟ کبھی بھی وہ تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر اہل ایمان کو کہا گیا غیرت دلانے کے لیے یا جوڑنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو، اگر تم مرتد ہو گئے، اگر تم دین سے پھر گئے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ کسی اور قوم کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں، اللہ کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا، وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور پھر وہ تم سے بہتر، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو ابھی موقع ہے، توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنا طرز عمل درست کر لو۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد صرف میں اور آپ نہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں، امت مسلمہ کی لیڈرشپ بھی ہے، یہ میسج سب کے لیے ہے۔ لیکن وہی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹ نہیں قرآن پڑھنے کو تیار، جو اور ٹیچر نہیں قرآن پڑھنے کو اور سمجھنے کو تیار، تو حکمرانوں کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر قانون ہو، سورہ اخلاص نہیں سنا سکتے ترجمے کے ساتھ، سورہ کوثر نہیں سنا سکتے ترجمے کے ساتھ، ان کو کیا پتا کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ بڑے بڑے ماہر بنے پھرتے، بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے۔ یہ تو جبر ہے حالات کا کہ یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ یہ اس اہل ہیں کہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ یہ خطاب ان کے ساتھ بھی ہے، یہ صرف میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ نہیں۔
اور پڑھنے کے حوالے سے میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ جہاں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے وہاں لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہم نہیں سوچ بیٹھ سکتے. اگر یہی آپ کا کوئی سلیبس کا لیکچر ہو اور پتہ ہو اس پر مارکس ملنے ہیں اور فیل اور پاس ہونا ہے ایگزام کے اندر تو جناب یہاں بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی. لیکن چونکہ یہ ایک دل کی شوق کے ساتھ ہے اور اپنی کوشش ہے اور اپنا ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دین کو سیکھنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ صرف مطلب رضاکارانہ ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے آپ کو حاضری روز بروز کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال تو اس سے آگے دیکھیں تاریخ میں بھی ایک مثال موجود ہے. ہلاکو خان کتنا بڑا ظالم تھا, لیکن بعد میں ابھی آپ لوگوں نے ارطغرل تو سب نے دیکھا ہوگا نا, اللہ نے انہی کی نسل میں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دی اور یہ ترک انہی کی نسلوں میں سے ہیں. اور بعد میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور کس شان کے ساتھ قائم ہوئی. ہے آیا فتنہ اطاعتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ جس کو چاہے توفیق دے دے. اللہ کے ساتھ رشتہ تو ایک ہی ہے, ایمان کا اور فرما برداری کا. اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے بندے ہو, اگر نہیں مانتے تو باغی ہو. اور باغیوں سے کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا, مہلت ضرور دے دیتا ہے اور اللہ مہلت دے رہا ہے. بہرحال تو نفاذ شریعت کے حوالے سے یہ تعلیمات ہیں کہ اپنا طرز عمل بدلو, اپنی اصلاح کرو, اپنی دوستیاں بدلو, اپنی خامیوں کا جائزہ لو, تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. آگے رکوع نمبر 9 ہے, اس میں بھی نفاذ شریعت کے حوالے سے ہی اہل کتاب یہود و نصارہ انہیں جھنجھوڑا گیا اور ان کو جھنجھوڑنے کے بعد اصل پیغام ہمیں دیکھیں. یہ بنی اسرائیل کو جو بار بار کہا جاتا ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ بڑی لاڈلی قوم تھی, امت کا سٹیٹس ان کا تھا, ہم سے پہلے مسلمان وہی تھے. ان کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کہ تمہارے اندر کہیں وہ خرابیاں نہ پیدا ہو جائیں. اپنا جائزہ لیتے رہو, اپنی اصلاح کرتے رہو. اور ویسے بھی وہ ہمارے پنجابی میں تو ایک مثال ہے, ہو سکتا ہے سندھی میں بھی کوئی اس طرح کی ملتی جلتی مثال ہو, کہ گھروں کے اندر اگر کسی وقت بہو کو کوئی بات سنانی ہو نا تو ساس کیا کرتی ہے, وہ بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں سوڑتی ہے تے کن کر نوئے, سنتی ہے تے کن کر نوئے. سنا رہی ہے وہ اپنی بیٹی کو لیکن ہوشیار کر رہی ہے اپنی بہو کو. تو یہ نام تو ان کا لیا جا رہا ہے لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اللہ کی کوئی خاص رشتہ داری نہیں. اگر ان پر عذاب آئے, اگر ان کو جو ہے وارننگس دی گئی, اگر ان کو جو ہے مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا, تو اگر تم جو ہے وہ باغی رہے, اگر تم نے توبہ نہ کی, اگر تم نے اصلاح نہ کی, تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ پر ایمان اور شریعت کی اطاعت اور فرما برداری اس کی طرف آنا چاہیے. رکوع نمبر 10 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا گیا کہ آپ پر جو نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے, اسے لوگوں تک پہنچائیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے نبی, جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے گویا کہ منصب رسالت کی ذمہ داری پوری نہ کی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی سے لے کے آخری وحی تک لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. اللہ کی طرف بلایا تو قرآن کے ذریعے سے, ان کے عقائد کی اصلاح کی تو قرآن کے ذریعے سے, ان کے اعمال کی اصلاح کی تو قرآن کے ذریعے سے. ان کے اندر جتنی خرابیاں تھیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. آپ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے, حکمت کی باتیں سمجھاتے تھے اور جو ہے وہ ان کی اصلاح فرماتے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے. ان کے اندر جو بھی خراب باتیں ہیں ان کے بارے میں انہیں گائیڈ کرتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ان منکرات کو چھوڑ دو, ایک ایک بات کے بارے میں ان کو بتاتے تھے. تو اہل کتاب کو پھر خطاب کر کے کہا گیا کہ دیکھو, اگر تم تورات کی تعلیمات کو نافذ نہیں کرتے, اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے, تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اب اسی جگہ پر اگر ہم اہل قرآن کو رکھ کے دیکھیں, یہاں ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب, تم کسی چیز پر, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے,
تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے یہاں تک کہ تم نافذ کرو، تو قائم کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کو۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کی نظروں میں کوئی اپنی قدر بنانی ہے اور دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو تورات اور انجیل کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو نافذ کرو، ان پر عمل کرو، تب جو ہے وہ تم دنیا میں بھی مقام حاصل کر سکتے ہو اور اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہو۔ اور اگر اسی جگہ پر جو ہے وہ قرآن والوں کو کہا جائے کہ قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں دنیا میں، اور ہے ایسا ہی، ہے ایسا ہی، خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندائی در بغل داری کتاب زندائی۔ تم خوار ہو رہے ہو دنیا میں قرآن کو چھوڑ کر، دنیا میں جو خوار ہو رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر، اور شکوہ ہے کہ زمانے کے حالات سازگار نہیں، اور تمہاری بغل میں یہ کتاب زندہ موجود ہے، اسے اٹھاؤ، اسے اپنا امام بناؤ، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، تم دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو اغیار تمہیں روند رہے ہیں تم اس بحران سے نکل آؤ۔ پھر اس رکوع کے اندر، یہ رکوع نمبر 10 جو ہے، اس کے اندر آگے ایک بڑی سخت بات کہ یعنی اگر کسی کے عقیدے میں عمل میں شرک پایا جاتا ہے تو شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یعنی جو کوئی بھی شرک کا مرتکب ہے اس پر جنت حرام ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ جس کے عقائد میں اعمال میں شرک پایا جاتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا۔ پیغمبروں کی زبان سے بھی اللہ نے بعض لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب جب پیغمبروں کی زبان مبارک سے بد دعا ثابت ہے تو لعنت بھی ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کسی قوم پر اتنی آسانی سے اور آرام سے لعنت نہیں بھیجتے۔ جب قوم اپنی نافرمانیوں میں، معصیت میں، بگاڑ میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس قوم کا نبی جو جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے، جب وہ فرما برداری کی طرف نہیں آتی تو بالآخر قوم بھی، نبی بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت فرمائی کہ کب تم بات مانو گے کسی نبی کی اور رسول کی، کب تم ایمان لاؤ گے، کب تم ہدایت کی طرف آؤ گے۔ اللہ نے نبی اور رسول اس لیے بھیجے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے، اور وہ تمہیں میں سے ہوتے ہیں، اور وہ شریعت کے احکامات پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور ناراضگی کس میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ہٹ کر بھی، لوگوں کی ضد، لوگوں کی عناد، لوگوں کے مفادات یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ بات سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ ان پر جو ہے وہ اللہ ان کے اور میرے درمیان بس جو ہے وہ فرق ڈال دے، علیحدگی کر دے، تو 30-40 سال تک جو ہے وہ بھٹکتے رہے، اور یہاں جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر جو ہے وہ لعنت فرمائی گئی۔ رکوع نمبر 12، اس میں حلال و حرام کے حوالے سے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا گیا۔ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا یہ خالص اللہ کا حق ہے اور اللہ کی اتھارٹی۔ کوئی بڑے سے بڑا اسکالر، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا مفتی اور صاحب الرائے کسی چیز کے بارے میں صرف اپنی ذات کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کہتا ہوں یہ حلال ہے اور میں کہتا ہوں یہ حرام ہے۔ یہ خدائی اختیار ہے۔ جو کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہودی علماء یہ کرتے رہے، یہودی علماء یہ کرتے رہے، ان کے اندر خرابیاں یہاں تک بڑھ گئی تھیں، اسی لیے تو نبیوں نے بھی ان پر لعنت بھیجی، اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیجی۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر شراب کے حوالے سے بھی قانون آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سارے شیطانی عمل ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، شراب، جوا، بت پانسے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل، رجس ناپاک عمل شیطان، شیطانی عمل، اور شیطان ان اعمال کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے،
شراب پی کر شرابی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا اور وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتا ہے. اور جوا کھیلنے والے جب جوا کھیلتے ہیں تو ان میں سے اگرچہ ایک جیت جاتا ہے اور 10 لٹ جاتے ہیں، لیکن وہ 10 لٹنے والے ہیں جو 9 باقی رہ گئے وہ سارے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی تک وہ چکر میں ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے پیسہ چھینا جائے. ظاہر ہے کہ وہ صاحب کردار لوگ تو نہیں ہوتے نا جو جوا کھیل رہے ہوتے کہ بھئی اب اس کو مار کے پیسے حاصل کیے جائیں یا لوٹ کے حاصل کیے جائیں یا دھوکے سے حاصل کیے جائیں. تو یہ کام جو ہے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، حرام کام دشمنیاں پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے ان سے منع کیا گیا کہ ایسے حرام کاموں سے بچو، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، بربادی ہے. ایک اور بڑی زبردست بات ہے جو رکوع نمبر 13 میں اب آ رہی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں رویہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں نا سمجھو کہ وہ صحیح ہے. ہم لوگوں نے اپنا ایک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اصول، یا جو کہہ لیے کہ یہ ڈیموکریٹک پرنسپل ہے، میجارٹی از اتھارٹی، کہ جس کے پاس میجارٹی ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہے اور وہ اس کو صحیح مان لیا جائے. نہیں، اسلام کا یہ اصول نہیں ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مسلمان تو اپنے آپ کو اس پلڑے میں نہ تول، تو اس طریقے سے نہ اپنے آپ کو جج کر. ہمارے ہاں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جمہوریت میں تو گدھے گھوڑے ایک جیسے ہو جاتے، کھوتے گھوڑے ایک برابر، اس طرح ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے ایک پڑھا لکھا آدمی، دیندار، باکردار، اس کا بھی ایک ووٹ، اور ایک جاہل اور بگڑا ہوا اس کا بھی ایک ووٹ. آپ دونوں کو برابر ویٹ دے رہے ہیں، بلکہ لطیفے ہو جاتے ہیں. میں جب اسکول ٹیچنگ میں تھا اور گورنمنٹ جاب میں ہماری ادھر ڈیوٹیاں لگتی تھی الیکشن میں، تو ایک جگہ میں پریزائڈنگ افسر بن کے گیا. وہاں ایک ایسے بزرگ کو لایا گیا کہ جو بیمار تھے اور غالباً 80+ میں ہو گئے، اور چارپائی پر لایا گیا. تو میرے اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کہنے لگے کہ سر انہوں نے کیوں تکلیف دی اس بوڑھے کو، یہ زیادتی نہیں ہے؟ میں نے کہا چپ کرو، ہم ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک بزرگ کا ووٹ، اور اس وقت دور تھا ہمارے 2 بڑے سیاسی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب، ان کی پولنگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا ان کا ووٹ نواز شریف صاحب کے اور بے نظیر صاحبہ کے برابر کا ووٹ ہے، ان کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے. اب مجھے بتاؤ، ایک طرف ایک لیڈر ہے جو پوری قوم کی قیادت اور لیڈرشپ پر جو ہے وہ فائز ہے، کہ منصب پر فائز ہے، اور ایک طرف ایک ایسا آدمی کہ جو شاید اپنا ذہنی توازن بھی صحیح نہیں رکھتا اور بیمار اتنا ہے کہ اس کو چارپائی پر ڈال کے لایا گیا. اور جمہوریت تو یہ ہے کہ ووٹ اس کا بھی ہے، ووٹ کاسٹ کراؤ. اور بسا اوقات ایک ووٹ ہی فیصلہ کن ہوتا ہے، اور یہ ڈرامہ آپ نے ابھی اپنے سینٹ کے انتخابات میں دیکھ لیا، ایک ووٹ سے فیصلہ ہو گیا. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خبیث خراب، گندا، بد کردار، وہ طیب نیک پاکیزہ اچھا انسان، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خبیث آدمی کی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتا ہے. شریف آدمی کی کوئی عزت کرتا ہے تو دل سے اس کا احترام کرتا ہے، اگرچہ اس کے پاس پجیرو نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس بنگلہ اور کوٹھی نہ ہو، لیکن لوگ اگر کسی نیک آدمی کی عزت کرتے ہیں تو وہ دل سے کرتے ہیں، اور بڑے آدمی کی عام طور پر اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھے اور جو ہے وہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح لا يستوي الخبيث والطيب، یہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں کثرت، خبیثوں کی کثرت اگرچہ تمہیں بڑی اچھی لگتی، زیادہ اکٹھے ہو گئے ایک طرف، زیادہ تعداد اگرچہ تمہیں اچھی لگی، لیکن اگر وہ خبیث ہیں، اگر وہ اچھے نہیں ہیں، اگر وہ باکردار نہیں ہیں، تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور عملی طور پر سمجھ لیں کہ جمہوریت کی نفی ہے
کہ جس کو تم جمہوریت کی بنیاد پر چاہتے ہو، نہیں، اگر ایک صاحب کردار ہے، ایک حق پر ہے، ایک سچا ہے اور تم جانتے ہو، تو سچ والا اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کثرت ہے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں سچا اور کھرا انسان۔ اور پھر میں ایک سوال پر آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ انبیاء اور رسل کے دعوت کے نتیجے میں کبھی بھی اکثریت نہیں بدلی۔ انبیاء اور رسل کی دعوت کے نتیجے میں بھی کبھی بھی اکثریت نہیں بدلی۔ تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ انبیاء اور رسل حق پر نہیں تھے اور وہ ناکام ہو گئے، اور وہ جو ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، نافرمان تھے، مشرک تھے، وہ کامیاب رہے۔ تو اس لیے کثرت اور قلت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ جو بندہ حق پر ہے، صحیح ہے، باکردار ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 14۔ اس میں بے جا سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ اور سیرت النبی کا ایک واقعہ ہے کہ جب حج فرض ہوا نا، اللہ کے رسول نے اس کی فرضیت کے بارے میں بتایا، تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار سوال کرنے کی۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ اس نے پھر سامنے آ کر یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر رخ پھیر لیا۔ اس نے پھر ادھر سے آگے کہا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے غصے کے عالم میں کہا اگر میں کہہ دوں ہاں تو ہر سال فرض ہو جائے گا، تم لوگ کر نہیں سکو گے اور گناہ گار ہوگے۔ جس پر اللہ کا رسول خاموشی اختیار کرے، جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہو، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کے رسول کسی بات کو چھپاتے نہیں ہیں، تو خام خواہ سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو بنی اسرائیل کی طرح۔ اور آخری جو ہے اس میں وہ دسترخوان کا ذکر آتا ہے کہ قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کہ دسترخوان آ جائے۔ سورت کا نام ہے المائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان، دسترخوان پر چنے ہوئے کھانے وہ سامنے آ جائیں، آسمان سے فرشتے لے کر آئیں، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، وہاں پر ایمان لے آئیں۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جو قوم منہ مانگا معجزہ طلب کرتی ہے، اللہ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ بات پوری کر دے تو ہم مان جائیں گے، اللہ ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کر دے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا ان پر عذاب آتا ہے، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یہ آپشن اب تمہارے پاس ہے کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں دسترخوان آ جائے گا اور کھاؤ مزے کرو، اور پھر اس کے بعد اگر کسی ایک شخص نے بھی انکار کیا تو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اب اس میں دو آراء ہیں، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ مزید تھے اور ان کو دسترخوان ملا، لیکن بعد میں اگر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور کچھ یہ ہے کہ وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے مارے جائیں تو وہ باز آ گئے۔ بہرحال یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ جو قوم بھی اللہ سے کوئی معجزہ طلب کرتی ہے اور اللہ پھر منہ مانگا معجزہ دے دیتا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے اپنی اس قوم کو سمجھایا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، تو نے شرک کرنے کو کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہوتا نا، تیرے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ یہ جن لوگوں نے بھی کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے خود اپنے طور پر کہا، میں نے کسی کو نہیں یہ کہا، یہ میری تعلیمات نہیں ہے۔ اور پھر آپ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو سچے لوگ جو ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے ہی رہتے ہیں، دنیا میں سچے لوگوں کو تکلیفیں آتی ہیں سچ کی پاداش میں، ان کا سچ آخرت میں ان کو نفع دے گا، لہٰذا ہمیشہ سچ کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی سچ پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اگر ان سے کوئی کوتاہی کوئی بھول چوک ہو بھی جائے گی، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔